السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 29۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنا غلام پر ڈانٹ ٹپٹ کر رہے ہیں اور کچھ تیز بول رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ بھی پڑوس میں رہتا تھا، ہر وقت میں ساتھ ہی رہتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تنبیہ فرمایا کہ ابو ذر، تم میں جاہلیت کی بات پائی جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ غلام، یہ نوکر، یہ سارے کے سارے تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے معاون ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے قبضے میں دے دیا ہے۔ لہذا جب کسی کے قبضے میں اس کا بھائی آئے، یعنی کوئی شخص غلام کا مالک بنے، تو اپنے کھانے ہی میں سے اسے کھلائے اور اپنے لباس میں سے اسے پہنائے، اور تم ان سے اتنا بھاری کام نہ لو جو ان کے بس میں نہ ہو، اور اگر ایسا کام لینا ہی ہو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ گھروں میں جو نوکرانیاں ہوتی ہیں، نوکر ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک قسم کے پڑوسی ہی ہیں۔ ہاں، کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی درجہ دیا ہے، اللہ چاہتا تو اللہ آپ کو وہ درجہ دیتا اور ان کو آپ کی جگہ رکھتا، لیکن یہ نہیں، ان سے زیادہ کام نہ لو، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو ڈانٹ کر فرمایا، اور جملہ کہا کہ تم میں جاہلیت کی بو آ رہی ہے۔ زمانے جاہلیت میں ہمارے ہندوستان میں بھی ہے، زمانے جاہلیت دور کی بات ہے، نوکر کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ بھئی مسلمان ہے، اس کا خیال رکھو، کوئی بھی نوکر ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ خیال رکھو۔ اپنا ڈرائیور ہے، اس کا پورا خیال رکھیے، یہ ملازمہ ہے، اس کا خیال رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، جب کسی خبر کا انتظار ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ ترجمہ پڑھ لیجئے، اے اللہ، میں آپ سے اچانک کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اچانک کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میری کتاب جو مومن کا ہتھیار ہے، 26 صورتیں ہیں، 393 پر یہ دعا موجود ہے۔ اس کی فضیلت، جب کسی معاملے میں کوئی خبر ملنے والی ہو یا کوئی نیا واقعہ پیش ہونے والا ہو تو یہ دعا کرے جو مذکور ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے۔ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔ اچانک کا خیر یہ ہے، اچانک اچھی بیوی مل گئی، اچانک اچھی دکان مل گئی، اچانک اچھا شوہر مل گیا، اچانک اچھا پڑوسی مل گیا، اچانک اچھا دھندا مل گیا، اچانک اچھا دین کا رہبر کرنے والا مل گیا، اچانک جو ہے اچھی کار مل گئی، اچانک دین کی طرف رہنمائی ہو گئی۔ یہ مطلب ہے، یہ اچانک جو ہے کہ بہت بڑا پلاٹ مل گیا، یا اچانک جو ہے حج عمرے کی توفیق اللہ نے دے دی۔ جو بھی اچانک کا خیر ہو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔